الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، ہر شخص کے لیے جو اللہ کی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے. تو محترم بھائیو، اس تعلق سے گزشتہ ایک درس میں 30 ذی الحجہ کا جو درس ہوا تھا، اس میں اس تعلق سے یہ جو پہلا حصہ اس کا اللہ کی توفیق سے بیان کیا گیا تھا کہ یہ آیت ایک بنیاد ہے اس چیز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہر مسلمان کے لیے اس پہ ایمان لانا بھی واجب ہے اور ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا، عملی طور پہ بھی اپنی زندگی میں اس کو جاری و ساری کرنا، ان کی اتباع کرنا ضروری ہے. اس وقت یہ بھی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے سابقہ انبیاء کی اقتداء کا بھی اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، فبہداہ مقتدی. کون سی اور بالواسطہ طور پہ ہم سب کو بھی ان کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے. کون سی وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن مجید میں جو نمایاں پہلو جن کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ہم نے سابقہ انبیاء کی اتباع کرنی ہے، ان کی زندگی میں سبق لینے ہیں. اور اس کے بعد اس موضوع کا اس درس میں ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا اور نمونے کے طور پہ عملی زندگی میں اپنانا یہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا اور ان کی زندگی کامل ترین انسان کی زندگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اس کی مخالفت کرے اس کو وعید دی ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، معصوم اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، کسی غلطی پر ان کا اقرار نہیں کیا تھا اللہ کی طرف سے. اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسباق سے، عبرتوں سے بھری پڑی ہے. تو اس پہ یہ بات ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے زندگی میں جس میں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں یہ جو اصول ہے اس کا انطباق نہیں ہوتا کہ وہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہمارے لیے نہ ہو، بلکہ ہر چیز میں، ہر پہلو میں ان کی طرف سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. تو وہ بحثیت باپ ہوں یا شوہر ہوں یا قاضی مصلح ہوں یا حاکم ہوں یا قائد ہیں یا پڑوسی ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، یعنی جو بھی ایک انسان کے جس پہلو سے بھی وہ زندگی گزارتا ہے، ہر لحاظ سے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اور ہم نے جس لحاظ سے بھی، جس حیثیت سے بھی جب ہم نے اس زندگی میں عمل کرنا ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں کہ ہم نے اس حیثیت سے اب کام کرنا ہے تو اس حیثیت میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. اس طرح سے ہمیں اپنی تمام زندگی میں لازماً ہدایات ملیں گی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور نمونہ ان کا جو بہترین نمونہ ہے عملی طور پہ ہم ان کو بنا سکتے ہیں واقعی. اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ یہ جو چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ بہترین نمونہ ہے، ان کو نمونہ بنانا عقیدے کے طور پہ اور عملی طور پہ ضروری ہے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، انہوں نے مختلف پہلو میں کیسے زندگی گزاری، کیسے ہر چیز میں کیا ہدایات انہوں نے دیں، اس کا مطالعہ کیا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے، تبھی ان کو بہترین نمونہ بنا سکتے ہیں. اور خصوصاً اس زمانے میں جس میں کہ ان کو نمونہ بنانے کا دعویٰ کرنے والے، جو باطل دعویٰ کرنے والے، ان کی بہت کثرت ہے، جو کہ دعویٰ تو کرتے ہیں یعنی کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، ان کو ہم بہترین نمونہ، ہمارے لیے وہی ہر چیز میں آئیڈیل ہیں، لیکن بسا اوقات وہ جان بوجھ کے یا نادانستگی میں وہ اس کے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. اور عملی زندگیوں میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی جھلک نظر نہیں آتی کہ ان کی زندگی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی جو ایک مومن سے مطلوب ہے اس میں ڈھلی ہوئی ہے، وہ جھلک ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی. اور پھر جو دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام، خواہ وہ داخلی ہوں یا بیرونی دشمن ہوں، وہ بھی اس دور میں خوب اپنی کوششوں میں مصروف ہیں کہ مسلمانوں کو شبہات اور شہوات میں مبتلا کریں. تو دونوں قسم کے جو فتنے ہیں وہ ان کی طرف سے عروج پر ہیں. شہوات میں مبتلا وہ کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کس طرح سے جو شہوات میں اور شہوات سے بچانا اس دور میں کس قدر کٹھن ایک کام ہو گیا ہے.
مختلف قسم کی جو شہوات ہیں، خواہ وہ یعنی عورتوں کے تعلق سے ہو یا یعنی اوریانی فحاشی ہو یا پھر مال کی شہوت ہے، یا جو بھی انسان کی زندگی میں جو خواہشات شہوات ہوتی ہیں اس کی طرف کھینچنے کی، اسی میں ہی بندے کو کھپا دینے کی، وہی اس کا سارا مقصد بن جائے، اس کے پیچھے حلال حرام کی تمیز بھی ختم ہو جائے. یہ ایک بڑی کوشش ہے جو کہ مسلمانوں کو اپنے دین سے ہٹانے کے لیے کی جاتی ہے. اور اسی طرح شبہات پھیلانے کی بھی کوشش ہوتی ہے، اور بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بڑے سوچ سمجھ کے یہ کام ہو رہا ہے اس وقت بھی دنیا میں. شبہات جو مسلمان ہیں ان کی لا علمی یا کم علمی کو کام میں لاتے ہوئے جو دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنا، قرآن و حدیث میں جو ان کی بنیاد ہیں، ایسی چیزیں جو پہلے مسلمات تھیں جن پہ کبھی بات بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس میں بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی یعنی بحث کے قابل چیز ہے، ان چیزوں کو بھی اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہر چیز ڈاؤٹ فل بنا کے پیش کی جاتی ہے. جو دین کی اساس بنیاد ہے اس میں بھی شبہات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، انسان کے متزلزل جو ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو حدیث کی وہ کتابیں جو اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم جیسے جو کتابیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو احادیث کا ذخیرہ ہے، اس کو جڑ سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے صحت میں یعنی شبہات پیدا کرتے ہیں. بہرحال ایک نہیں، ہر میدان میں جہاں ان کو موقع ملتا ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں، شبہات کا جال پھیلانا یہ ایک کام ہے جو اس وقت یعنی خوب عروج پہ ہو رہا ہے. تو بھائیو ایسے فتنوں کے دور میں شبہات شہوات کا بھی جب یہ جو دشمنان دین ہے وہ اتنا پرچار کیے ہیں، اس کا بیڑا اٹھائے ہیں، تو اس زمانے میں تو اور ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کا مطالعہ کیا جائے، بغور مطالعہ کیا جائے، ان کے سارے پہلوؤں کا اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے کیا انہوں نے کیا ہے، کیسے زندگی گزاری ہے، تاکہ جب ہمارے سامنے کوئی شخص یہ فتنے ہمارے سامنے آئے تو ہم اس جو اپنے علمی لحاظ سے یا تربیت جس چیز سے ہم نے حاصل کی ہو، باقی اگر ہمارے پاس سیرت کا ٹھوس علم ہوگا تو ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ کی مدد سے یہ ایک بڑی معاون چیز ہوتی ہے، سیرت کا جاننا اور اس کا بار بار تذکرہ کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے بہت معاون چیز ہوتی ہے. اس کے بعد سابقہ درس میں پھر بعض پہلوؤں پہ بات کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سے پہلو ہیں جن میں ہمیں ان کو مقتدا بنانا ہے، یعنی ان کو نمونہ ہم نے بنانا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی گوشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس اصول سے خارج نہیں ہے، لیکن اپنی یاد دہانی کے لیے ان پہلوؤں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا ایک مفید رہتا ہے کہ یہ بھی پہلو ہے کہ ہم ان پہ غور کریں اور ان پہلوؤں سے اپنی زندگی میں بھی غور کریں کہ کیا ہم نے واقعی ان کو نمونہ اس میں ملایا ہوا ہے یا نہیں. اس تعلق سے حسن اخلاق کا ذکر ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کی شفقت رحمت کا ذکر ہوا، ان کی جو بردباری تھی دوسروں کو معاف کرنا اس کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہوا کہ عبادت میں جو محنت اس میں قوت اس کا تذکرہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا ذکر ہوا. اس طرح سے اور بھی کچھ پہلو جن کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ عبادات میں حج کا بھی ذکر ہوا آپ کے خطبہ ہے. اس آخر میں جہاں پہ ہم نے بات روکی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جو معنوی صفات ہیں صرف وہی قابل اتباع نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ جو یعنی اس سے ہٹ کے جو ان کے مختلف کاموں کو کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ان میں بھی ہم نے ان کی زندگی کو فالو کرنا ہے، انہی کے مطابق چلنا ہے. اس میں سے بعض چیزیں اجالت میں ذکر کی گئی، لیکن اسی سے میں آج دوبارہ ابتدا کروں گا کہ مثلا جن چیزوں میں صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے کھانے پینے میں صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہوتی تھی جو موجود ہوتی تھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے، جو چیز موجود نہیں ہوتی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے تکلف نہیں فرماتے تھے. کوئی ایسی طیب پاک چیز آپ کے قریب جب بھی کی جاتی آپ اس کو تناول فرماتے تھے. آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اور اگر آپ کو اچھا لگا تو کھا لیا، اگر نہیں اچھا لگا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند نکلتا تھا کہ 2 مہینے پورے گزر جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. جب آپ کے پاس کھانا آپ کے قریب کیا ایسا آپ کھانے لگتے تو کھانے سے پہلے کہتے بسم اللہ. جب کھانے سے فارغ ہوتے تو مختلف سیگے ثابت ہیں کہ آپ اللہ کی حمد بیان کرتے
اللهم اطعمت وسقيت واغنيت واقنيت وهديت واحييت فلك الحمد على ما اعطيت. بڑے خوبصورت، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو کھانے کے بعد پڑھنے کی بھی اور دیگر موقعوں میں سکھائی گئی ہیں. اتنے اچھے خوبصورت الفاظ ہیں اس میں اللہ کی حمد جن کے ذریعے بیان کی گئی ہے. کھانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے. جب کسی کے ہاں کھانا کھاتے، کسی کے مہمان بنتے، تو آپ وہاں سے تب تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ اس کے لیے دعا نہ کر لیں. تو کہیں مہمان بن کے جاتے تو آپ کی سنت تھی کہ میزبان کے لیے نکلنے سے پہلے دعا فرماتے تھے. اس کے بھی مختلف دعائیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. جو میسر ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے، اور اگر کھانا کچھ بھی میسر نہ ہوتا تو صبر فرماتے تھے. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے پیٹ پہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ پتھر باندھتے تھے، اور آپ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ بچے کے ساتھ یا بڑے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، یا ایک غلام کے ساتھ یا آزاد بندے کے ساتھ، یا ایک بدو کے ساتھ یا مہاجر کے ساتھ، جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس میں اپنی عزت کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ آپ کی تواضع کی بھی ایک دلیل تھی. اسی طرح بھائیوں، سونے اور بیدار ہونے میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات تھیں اس میں بھی ہمیں آپ کو نمونہ بنانا ظاہر ہمارے لیے لازم ہے کہ آپ جب سوتے تھے، جب آپ کو ضرورت ہوتی آپ سوتے اپنے دائیں پہلو پہ اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتے تھے، اور آپ کھانے پینے سے اپنا پیٹ بھر کے نہیں سوتے تھے. اسی طرح جب آپ سوتے تو اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھتے، دائیں پہلو پہ لیٹتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اس دن جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، دوبارہ اٹھائے گا. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو یہ سونے سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے. اس کے علاوہ بھی دیگر دعائیں ہمیں حدیث سے ثابت ہیں. اور جب صبح کو مرغ کی بانگ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کی کبریائی بیان کرتے، تحلیل لا الہ الا اللہ، اسی طرح اللہ سے دعا کرتے. اٹھتے ہی یہ ذکر کرنا، اٹھنے کی دعا پڑھنا، اللہ سے دعا اٹھنے کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنے آپ کی سنت تھی. اور پھر آپ اٹھنے کے بعد مسواک فرماتے تھے، پھر اپنے وضو کی طرف جاتے، پھر اللہ کے سامنے جو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے اپنے رب سے اسی کے کلام کے ذریعے مناجات فرماتے، اس کی حمد و ثنا فرماتے. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے بارے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں. اسی طرح جو سونے میں بعض اوقات بستر پہ، بعض اوقات قالین پہ، کبھی چٹائی پہ، کبھی فرش پہ، ننگے فرش پہ آپ سوتے، جہاں پہ جو میسر ہوتا ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. آپ کی بات چیت کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو واضح بات فرماتے تھے، اور ایسی بات ہوتی کہ جو سننے والا ہے اگر وہ گننا چاہے تو اس کو گن دے. اتنی تیز بات نہیں کہ اگلے کو سمجھ ہی نہ آئے اور وہ اس بات کو یاد نہ رکھ سکے، اور نہ ہی اتنی اٹک کے بات، آہستہ بات کہ جو ایک ہی بات کے مختلف اجزاء ہیں ان کے درمیان آپ کو بار بار رکاوٹ، سننے والے کو رکاوٹ محسوس ہو، بلکہ آپ کی جو بات چیت میں جو طریقہ کار تھا وہ کامل ترین طریقہ تھا. اسی طرح بات کو دہرانا، یہ بات کو سمجھانے کے لیے جہاں پہ آپ ضرورت محسوس کرتے، کئی دفعہ بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ سننے والا جو اس کو یاد کر لے، خوب سمجھ لے. سلام کرنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 3 دفعہ سلام کرتے. سلام یہ جو جیسے حدیث کے علماء نے تشریح کی ہے کہ اگر انسان کو یہ خدشہ ہو کہ اس کی شاید آواز اگلے کو نہیں آئی، یا ایک بڑا مجمع ہے وہاں پہ گیا ہے، تو اس قسم کے جو جگہ ہیں وہاں پہ اس کو چاہیے کہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ سلام اس کے لیے کرنا سنت. یا اس نے سلام کیا ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس نے سلام کیا اور اگلے نے جواب دیا کہ ہاں جی یا ویلکم، یا کوئی ایسا جواب دیا، تو سلام کا صحیح جواب نہیں دیا، پھر بھی وہ دوبارہ سلام کرے السلام علیکم، پھر وہ آگے سے جواب دے رہا پھر کرے. تو اس طرح کے حالات ہیں جن میں یہ 3 دفعہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے جب مجمع میں گئے یا اگلے نے سنا نہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی، لمبے وقت کے لیے خاموشی اختیار کرتے، تھوڑے کم گو تھے، اور نہ اتنا کم بولنا کہ وہ جو ضرورت کی بات ہے وہ بھی نہ کہیں، نہ ہی فضول بولنا کہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بولیں. ایسی بات میں آپ ایسی موضوع میں بات نہیں کرتے جو کہ آپ لا یعنی بات ہو.
جس کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہی بات کرتے جس کے آپ کو ثواب کی امید ہوتی۔ جب کوئی چیز آپ کو ناپسند ہوتی تو وہ آپ کے چہرے مبارک کے تاثرات سے لوگ جو صحابہ کرام وہ یہ پہچانتے تھے کہ یہ آپ کو یہ ناگوار گزری ہے۔ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے، تھوڑے تھوڑے الفاظ میں بہت سے معنی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی خصوصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوتیت جوامع الکلم اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح بھائیو ہنسنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو زیادہ تر آپ کا ہنسنا وہ تبسم ہوا کرتا تھا، تبسم مسکراہٹ، زیادہ تر ہنسنا وہ مسکراہٹ کی صورت میں ہی ہوتا تھا، بلکہ صرف مسکراہٹ ہی ہوتی تھی۔ اور جو آخری جو ہمیں حد ملتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے حتیٰ کہ وہ یہ ملتا ہے حتیٰ بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کے اگلے دندان مبارک نظر آنے لگتے۔ یہ ہے جو بہت زیادہ جب وہ زیادہ ہنسے یا زیادہ بہت خوش ہوئے تو اس میں ملتا ہے کہ حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ اسی طرح وہ چیز جس سے لوگ ہنستے ہیں، آپ بھی ہنستے تھے، جس سے لوگ تعجب کرتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، جو کہ یعنی عام معمول سے ہٹ کی چیز ہوتی ہے، آپ بھی اس پہ تعجب کا اظہار کرتے تھے۔ جہاں تک آپ کے رونے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہنسنے میں آپ کی ہدایت ملتی ہے، اسی طرح رونے میں بھی اونچی اونچی آواز سے رونا اور یہ چیخ و پکار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، بلکہ اپنے رونے کو بھی آپ چھپاتے تھے، اپنے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ بعض اوقات جب آواز آتی تو وہ سینے سے، جیسے راوی کہتے ہیں کہ چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے، اس قسم کی آواز آتی جو پاس صحابہ ہوتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی۔ بعض دفعہ آپ میت پہ رحمت کی وجہ سے، اس پہ شفقت کی وجہ سے روتے، بعض اوقات اپنی امت کے لیے روتے، بعض اوقات اللہ کی خشیت سے، بعض اوقات اس کے کلام کو پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت سن کے بعض دفعہ روتے۔ تو یہ مختلف کیفیات، مختلف وجوہات تھیں، اللہ کے خوف، اس کی طرف اس سے ملاقات کا شوق، یا اللہ کی محبت، خوف، امید، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ وہ بیٹا سامنے جو اس کو فوت ہو رہا تھا اور اس کے روح پرواز کر رہی تھی، اس کی بے رحمت کی وجہ سے۔ جب آپ نے اپنی ایک بیٹی یا جو ایک اپنی جو نواسی امیمہ یا امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا، ان کو دیکھا کہ ان کا یعنی جو ان کے آخری لمحات ہیں، ان کی روح نکل رہی ہے، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اسی طرح جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا تو مجھے قرآن پڑھ کے سنایا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں سننا چاہتا ہوں، تو میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے سورہ نساء پڑھی اور ایک آیت پہ آئے تو دیکھا، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس رک جاؤ، دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر صحابی، جو سب سے پہلے صحابی جن کی بقیع میں جن کو دفن کیا گیا تھا، تو ان کی جب وفات ہوئی اس پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ جب کسوف شمس ہوا، سورج گرہن لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے، حتیٰ کہ جب نماز پڑھائی کسوف شمس کی، صلاۃ کسوف جس کو کہتے ہیں، سورج گرہن کی نماز، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ اپنی ایک بیٹی کی جب قبر پر بیٹھے اس موقع پہ بھی آپ روئے۔ بعض اوقات آپ رات کی نماز میں رویا کرتے تھے۔ تو یہ مختلف اوقات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح وہی خطبے میں ظاہر ہے وہ ہمارے لیے کیسے خطبہ دیتے تھے، کیسے لوگوں کو خطاب کرتے تھے، کس موقع اس میں بھی ہمارے لیے وہ نمونہ ہے۔ آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو ایسے آپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز اونچی آواز ہوتی اور غضبناک، بسا اوقات وہ غضبناک ہوتے، حتیٰ کہ جیسے کسی جو دشمن کا لشکر جو آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے والا ہے، گویا کہ اس سے وہ ڈرا رہے ہوں لوگوں کو۔ اور جب بھی خطبہ دیتے اس کی ابتدا ہمیشہ اللہ کی حمد سے کیا کرتے تھے، اور آپ کا خطبہ اسی کے ارد گرد ہوتا تھا، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے اوصاف، اس کے جو اوصاف ہیں ان کو بیان کرنا ہے، جو اسلام کے قاعدے ہیں، اسلام کی صورتیں اس کو بیان کرنی ہے، جنت دوزخ کا ذکر کرنا ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ اس قسم کے موضوعات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے۔ آپ ہر وقت خطبہ دیتے تھے، یعنی کوئی وقت ایسا مخصوص نہیں تھا کہ
اس وقت کبھی بات نہیں کر سکتے. خطبہ یعنی خطاب کرنا، بات کرنا لوگوں کے سامنے جیسے لوگوں کو ضرورت ہوتی، جیسے مناسب ہوتے. کبھی چھوٹا خطبہ آپ نے دیا، کبھی لمبا خطبہ دیا، تو جیسے حالات ہیں اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. اسی طرح معاملات میں دیکھیں تو وہ بھی ایک یعنی لمبی فہرست ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کن کن چیزوں میں ہم آپ کی ہدایات ہمیں ملتی ہیں عملی طور پہ جو آپ نے ہمیں کر کے دکھایا. لوگوں میں سے بہترین معاملہ کرنے والے ظاہر ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا بھی، خریدا بھی، آپ نے اجرت پہ کام لیا بھی، اجرت پہ کام کیا بھی، دوسرے کے ساتھ شراکت بھی کی، پارٹنرشپ. بلکہ ایک صحابی ایک آدمی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اما تعریفونی، کہ آپ مجھے جانتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے شریک تھے. یعنی اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ، شریک تھے، کام کیا اکٹھا. تو آپ نے فرمایا تم میرے شریک تھے، کنت لا تداری ولا تماری، کہ تم ایسے شریک تھے، ایسے پارٹنر تھے جو کہ حق کو منع نہیں کرتے تھے، دوسرے کے حق کو تم روکتے نہیں تھے، اور فضول جھگڑا بھی نہیں کرتے تھے. تو وہ جو ایک پرانا شریک تھا جب وہ دوبارہ ملنے آیا، دیکھا تم نے، آپ نے مجھے پہچانتے نہیں. تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی کہ تم تو میرے شریک تھے اور بڑے اچھے شریک تھے، اچھے پارٹنر تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دیا بھی اور ہدیہ قبول بھی فرمایا، تحفے کو پسند فرمایا، اس پہ دوسرے کی مدح فرماتے تھے. آپ نے قرضہ بھی لیا اور بعض اوقات رہن گروی یا موگج، رہن رکھوا کے آپ نے قرضہ لیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس وقت بھی آپ کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی قرضے کی وجہ سے، اور بعض اوقات بغیر رہن کے آپ نے قرضہ لیا. اسی طرح عاریتن بھی آپ نے چیزیں لی اور نقد بھی لیا، ادھار پہ بھی فروخت کی، یعنی نقد پہ بھی آپ نے فروخت کیا اور فروخت نہیں خریدا، اور ادھار پہ بھی خریدا. اور جب آپ کسی سے قرضہ لیتے تو اس کو جو چیز جتنا لیا ہوتا اس سے بہتر آپ اس کو واپس کرتے تھے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اس سے یعنی جتنا لیا، شرط لگانی، اگر قرض میں شرط لگائی جائے وہ تو اس کو سود بنا دیتی ہے. لیکن خود سے جو قرضہ لینے والا ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، خود سے وہ جب واپس کرے قرضہ، تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اس کو کچھ نہ کچھ اضافی چیز اس کو ساتھ واپس کرتے تھے. اور بلکہ یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اس کے لیے دعا فرماتے تھے. جس نے قرضہ دیا اس نے آپ پہ ایک احسان کیا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گھر والوں میں، تمہارے مال میں برکت دے. اور آگے آپ نے فرمایا انما جزاء السلف الحمد والادا، کہ جو سلف کسی نے جو قرضہ دیا ہے اس کی جزا یہ ہے کہ تم ایک تو یہ کہ اس کو الحمد والادا، کہ اس کی تعریف کرو اور اس کی ادائیگی کرو. ادائیگی کے ساتھ ساتھ تمہیں جتنے دیے تھے وہ دے تو دیے، لیکن اس کی تعریف کرنا، تو اس نے تم پر ایک احسان کیا، یہ بھی اس کا ایک بنتا ہے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زمین تھی، آپ نے اس کو وقف کیا، اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کیا. شفاعت فرمائی آپ نے، یعنی سفارش فرمائی. آپ کے پاس بھی صحابہ کرام نے دوسروں کی سفارش بھی صحابہ فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے جو آزاد کندہ لانڈی تھی ان سے سفارش کی کہ وہ اپنے جو پچھلے شوہر، جو اس کا شوہر تھے مغیث، ان کے پاس دوبارہ رہنے کے لیے وہ راضی ہو جائے. مغیث بہت چاہتے تھے بریرہ کو، لیکن وہ بریرہ اس پہ راضی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے سفارش کی، لیکن بریرہ جب انہوں نے پوچھا کیا یہ حکم ہے یا آپ کی یہ صرف ایک رائے آپ سفارش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ جان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، تو بریرہ نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہ کرنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو برا بلا نہیں کہا، کوئی ڈانٹا نہیں کہ کون سفارش کر رہا ہے پھر قبول نہیں کر رہے. اور تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے یعنی کتنا بہترین نمونہ چھوڑ کے گئے. قسم کھانے کے سلسلے میں بھی ہمیں حدیث سے علماء نے لکھا ہے کہ 80 سے زیادہ جگہوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. اللہ تعالی نے 3 مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کھانے کا حکم دیا. صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قسم کے ساتھ استثناء کرتے تھے، یعنی انشاءاللہ بھی کہتے تھے، اور بعض دفعہ جب کسی چیز پہ قسم کھائی اور وہ پوری نہیں کرنی، وہ اس سے بہتر کوئی اور چیز اس سے بہتر لگ رہی ہے، تو اس کا کفارہ بھی دیتے تھے. بعض دفعہ اس قسم کو پورا کرتے تھے. یہ قسم کھانے کے بارے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں. اسی طرح مزاح کے بارے میں
بڑا بہترین نمونہ وہاں سے ملتا ہے مذاق کرنا، جو مزاح کرتے تھے، لیکن مزاح میں صرف حق بات کہتے تھے. جھوٹ کی آمیزش مزاح میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے تھے. اسی طرح بعض دفعہ توریہ بھی کرتے تھے، لیکن توریہ میں بھی صرف حق بات کہتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقت کی ہے، یعنی دوڑ بھی لگائی، خود اپنے مبارک پاؤں پہ آپ نے دوڑ لگائی، جیسے مشہور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اسی طرح جو مصارعہ کرنا یعنی کشتی کرنا، اور وہ جو ایک پہلوان تھا جو جس کو تھا کہ مجھے کوئی نہیں بچھاڑ سکتا، نے اس کو بچھاڑ دیا تھا. آپ نے اپنی جوتی خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کی، اپنے جو کپڑا ہے اس کو خود اپنے ہاتھ سے پیبند لگایا، اپنا جو ڈول تھا اس کو خود سے صحیح کیا، اپنی بکری کو خود اس کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنے کپڑے کو خود سے صحیح کر لیتے تھے، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرتے تھے، اپنے آپ کی بھی خدمت کرتے تھے. یعنی بے شک وہ خواتین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ آپ کی خدمت میں پیش رہتی تھیں، لیکن آپ ان کاموں کرنے میں اپنی کوئی عزت کے خلاف نہیں سمجھتے. جہاں موقع ملا یہ کام خود بھی بنفس نفیس کر لیتے تھے. صحابہ جب تعمیر کرنی شروع کی مسجد نبوی، اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جا کے اس اینٹیں اٹھا کے اور یعنی مسجد کی تعمیر میں خود آپ ایک قائد جو سب سے بڑے انسان تھے، خود بھی اس میں شریک ہوئے. آپ خود بھی دوسروں کا مہمان بنے، آپ نے مہمان نوازی بھی کی، مریض کی عادت کرتے تھے، جنازے میں جاتے تھے، دعوت کو قبول کرتے تھے، اور ایک جو بیوہ ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے چل کے جاتے تھے. شعر سنتے تھے، اچھے شعر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اس پہ بھی مدح فرماتے تھے. مریض کی عادت کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمیں ملتی ہیں کہ آپ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی بیمار ہوتا، آپ اس کی عادت کے لیے جاتے. ایک ایک لڑکا تھا یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا تھا، وہ بھی جب بیمار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کرنے گئے. اور اسی طرح آپ کے جب چچا جو ظاہر مشرک تھے ابو طالب، وہ بیمار ہوئے، ان کی بھی عادت کرنے آپ گئے. اور دونوں کو آپ نے اسلام کی ان کے پاس جا کے اسلام پیش کیا. دونوں کی اس بیماری کے بعد وفات ہوئی، لیکن جو پہلا جو یہودی لڑکا تھا وہ مسلمان ہو گیا، اور جو ان کے چچا تھے ان کو اسلام کی سعادت ان کو نصیب نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جا کے اس کے قریب جا کے بیٹھتے تھے، اس کے سر کے پاس بیٹھتے، اس کا حال دریافت کرتے تھے. کہتے تھے کہ کئی فتح جی دکھ، یہ الفاظ حدیث سے ملتے ہیں، کئی فتح جی دکھ، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیسا محسوس کر رہے ہو، کیسا پاتے ہو. آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا دائیں ہاتھ مریض پہ پھیرتے اور دعا کرتے اس کے لیے، اللہم رب الناس اذهب البأس واشفه انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اس کی شفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے. اسی طرح ایک اور جو ہمیں پہلو ملتا ہے آپ کے نمونے کے بارے میں، وہ سنن فطرت، یعنی جس کو حدیث میں اسی عنوان سے کہا گیا سنن الفطرہ، ان کے تعلق سے ملتا ہے. مثلا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمن یعنی دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے کام کرنا، دائیں ہاتھ سے استعمال کرنا یہ پسند تھا. جب جوتی پہننی ہے تو آپ پہلے دائیں جوتی پہنتے تھے، کوئی بھی کپڑا پہننا ہے پہلے دائیں جانب سے پہنتے تھے. جب آپ نے لینا ہے کچھ دینا ہے دائیں ہاتھ سے دیتے لیتے تھے. آپ کا دائیں ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ وہ یہ لینے دینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور جو بھی اچھی چیزیں ان کے لیے تھا، جبکہ بائیں ہاتھ نجاست دور کرنے کے لیے، طہارت کے لیے، اس کے لیے، یا اور کوئی ایسی بری چیز یعنی غلاظت وغیرہ یا کوئی گندگی ہے اس کو پکڑنے کے لیے وہ بائیں ہاتھ جو ہے استعمال فرماتے تھے. سر کے بال کٹوانے میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایات ملتی ہیں. آپ یا تو سارے سر کے بال چھوٹے کرواتے یا سارے سر کے بال رہنے دیتے تھے. اس سے آپ نے نہ ایسے یہ کیا اور اس سے منع بھی فرمایا کہ سر کے کچھ حصے کے بال بالکل ختم کر لیے جائیں یا یعنی کٹوا لیے جائیں اور باقی حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. تو آپ کی سنت یہ تھی کہ سارے سر کے بال یا کاٹیں یا سارے سر کے بال چھوڑ دیں. آپ مسواک کو پسند کرتے تھے، مسواک کرنا جس کا ایک متبادل آج کل برش کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ جب روزے سے ہوتے یا روزے سے نہ ہوتے دونوں حالتوں میں مسواک کرتے، جب سو کے اٹھتے یا وضو کرتے، نماز پڑھتے یا گھر میں داخل ہوتے. ان موقع میں خصوصاً مسواک کا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ذکر ملتا ہے، تو ہمیں بھی اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اسی طرح خوشبو لگانا، اس کو صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، کثرت سے خوشبو لگاتے تھے، خوشبو کا تحفہ بھی پسند کرتے تھے، اس کو رد نہیں کرتے تھے.
اور آپ اپنے بالوں کو بھی اچھا رکھنا اس کو بھی پسند فرماتے تھے. بعض اوقات خود اپنے بال صحیح کر لیتے تھے, بعض اوقات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صحیح کیا کرتی تھیں. لیکن ظاہر ہے اس میں بھی اعتدال کے رسول وسلم نے حکم دیا, یعنی بالوں کو صحیح کرنے میں بھی جو اعتدال ہے اس کا حکم دیگر حدیث میں دیا گیا. بھائی یہ بعض پہلو ہیں جن میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنانا ہے. ہم ایک یہ بات کہنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, اور یعنی ایک صرف ایک اصولی بات کہنی, اس کی بجائے جب یعنی مختلف پہلوؤں کا تفصیلاً ذکر کیا جاتا ہے, اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, تو زیادہ آسان ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اس کے تناظر میں اپنی زندگی کو بھی دیکھے, زندگی کو ان کے نمونے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. دیکھنا یہ کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے, کس کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے کن لوگوں کا نمونہ بنایا ہوا ہے. اگر آپ یہ نظریاتی سوال کریں تو وہ تو ہر کوئی یہ جواب دے گا صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ کون ہے, صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. لیکن اگر آپ واقعی دیکھیں زندگیوں میں تو کون اصل میں نمونہ بنایا ہوا ہے, خواہ وہ یعنی جس بھی عمر کے لوگ ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے مختلف فنکاروں, اداکاروں یا اداکاراؤں ان کو نمونہ بنایا ہوا ہے اپنے چال ڈھال میں, اپنے بالوں میں, مختلف چیزوں میں, یا کسی نے کوئی کھلاڑیوں کا نمونہ بنایا ہوا ہے, اور کسی نے کوئی مغربی اور مشرقی جو الٹے سیدھے مفکرین ہیں جو مفکر کے نام پہ نمایاں ہوتے ہیں ان کو نمونہ بنایا ہوا ہے. اور بسا اوقات ان مفکرین کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسوہ حسنہ سے صریحاً متصادم ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی وہی نمونہ ان کی عملی طور پر ان کی زندگیوں میں رہتے ہیں. ان کی تصویریں لگاتے ہیں, ان کے نام کا خوب ذکر ہوتا ہے, ان کے چال ڈھال میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ یعنی واضح طور پہ اس کو نمونہ بنایا جا رہا ہے. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ان کی زندگیوں کا جو بھی جس کا نمونہ ہوتا ہے, عملی طور پہ کہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کس کی زندگی کا زیادہ تفصیلی وہ مطالعہ کرتا ہے. وہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو کہ کبھی کوئی ایک کتاب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہیں پڑھی ہوگی, حدیث کی نہیں پڑھی ہوگی, لیکن وہ جو ان کے اپنے تئیں عملی طور پہ جس کو انہوں نے نمونہ بنایا ہوا اس سے پوری کتابیں پڑھی ہوں گی. اس کی جو سیرت ہے, اس کو جو بھی اس کی بایوگرافی, اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا, اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ عملی طور پہ اس نے اس کو نمونہ بنایا ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان دوبارہ اپنے دین کی طرف اس نہج میں ہی پلٹیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نمونہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں عملی طور پہ بھی ان کی زندگی میں نظر آنے لگے کہ ہر بات جو انہوں نے کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے, ان کا نمونہ کیا ہے, عملی طور پہ وہ جو نمونہ ہے اس کی ان کی زندگی اس کی عکاسی کرتی ہو. اس سلسلے میں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اقوال یا جو افعال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مثالیں ہمارے سامنے چھوڑی ہیں, اس موضوع میں ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں کہ یعنی کیا ہر کام میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنی لازم ہے, یا بعض ایسے کام نہیں جس میں کہ اقتداء کرنے کا ہمیں اس کو ثواب نہیں ملے گا, یا یعنی کہ وہ قابل اتباع یا شریعت کا حصہ نہیں ہے. اس تعلق سے بھائیو یہ بات جاننی ضروری ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ہیں, جو آپ کے اعمال افعال ہیں, ان کو آپ مختلف حصوں میں مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ کام ہے جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک بشر ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, جیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, سونا ہے, کھانا پینا ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں کرتے تھے, اس لیے کہ بشر تھے, انسان تھے, جیسے باقی انسان اس طرح آپ بھی انسان تھے, آپ کو بھی وہی ضروریات لاحق تھی جو کسی ایک انسان کو ہوتی ہیں. تو ایسی چیزوں میں جو ایک صرف ایک فطری تقاضا ہے, اس میں جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز نہ یہ کہ سنت ہے نہ سنت کے خلاف ہے, وہ یہ ایک بشر ہونے کے ناطے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح سے کام کیا کرتے تھے, یا چلنا ہے مثلا, تو ان میں کوئی امر یا نہیں, حکم یا منع کرنا ان سے یہ متعلق نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اگر ان میں سے کسی کام پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص حیت, کسی خاص صفت پہ باقاعدگی اختیار فرمائی ہے, یعنی خاص طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے تو اس طرح سے چلے, یا سوئے تو اس طرح سے سوئے, تو پھر وہ چیز سنت ہے, پھر وہ چیز یہ نہیں کہ پھر صرف جائز نہیں رہتی بلکہ مستحب ہے, اس کی اتباع ہمیں کرنی ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں طرف سونا ہے,
سونا ایک صرف بشری تقاضا ہے سونا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش فرمائی کہ دائیں طرف اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رخسار کے نیچے رکھ کے سوئیں. تو یہ ایک خاص حیت سے جو اس کام کو کرنا ہے، تو اس حیت کو اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے، وہ مستحب ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ایسا قول ہمیں ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قولی جو ملتی ہے جو کہ کسی فعل پر کی ترغیب دیتی ہو، ان چیزوں میں سے جو کہ یعنی انسانی جو تقاضے ہیں، اس میں پھر بھی وہ مستحب یا واجب بن جاتی ہے. مثلا اب کھانا پینا ایک بشری تقاضا ہے، لیکن اب اس کے بارے میں کہ بھی اندر آپ نے سانس نہیں لینا، یا پینا ہے تو 3 سانسوں میں پینا ہے، یا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اس میں ان چیزوں میں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک ویسے ہی یعنی ایک بشری تقاضے کے مطابق کام کیے جا رہے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ 3 سانسوں میں کھایا ہے، دائیں ہاتھ سے کھایا ہے، تو یہ قولی حدیث دیگر ملتی ہیں جس میں اس کا حکم دیا گیا، تو اس میں ہم نے ان کی اتباع کرنی. یہ پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی وہ ہے جو کہ آپ نے اس وقت جہاں رہتے تھے، جس جگہ پر اور جس قبیلے سے آپ کا یعنی جس معاشرے سے آپ کا تعلق تھا، اس کے جو طور طریقے تھے اس کے مطابق آپ نے وہ کام کیے. جہاں پہ جو عادتیں اس وقت وہاں معروف تھیں، متعارف تھیں، اس کے مطابق آپ نے وہ کام کیے. جیسے جو لباس آپ نے پہنا، جو لباس کے تعلق سے مثلا جو وہاں کی اس وقت کی عادت تھی وہ آپ نے بھی پہنا. بے شک آپ نے لباس کے ضابطے مقرر کیے، اصول مقرر کیے، لیکن یہ کہنا کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا وہی لباس پہننا سنت ہے، یعنی ہم کہیں کہ شلوار قمیض مثلا پہننا، صلی اللہ علیہ وسلم شلوار قمیض تو نہیں پہننا، یا کوئی اور ایسا لباس ہے سو پہننا، خلاف سنت ہے کیونکہ آپ نے نہیں پہنا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو لباس تھا وہ پہنا، لیکن یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ اصول و ضوابط جو سکھائے گئے اس میں جو لباس کے ان کو مد نظر رکھنا، ان کے مطابق لباس پہننا یہ ہمارے لیے لازم ہے. یا آپ نے بال لمبے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے، تو یہ بھی اسی پیرائے میں بات آتی ہے. یعنی اس دور میں جیسے علماء نے راحت کی ہے کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ بال لمبے رکھنا ہی سنت ہے، جس نے چھوٹے بال رکھے وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. تو یہ جیسے اس وقت کے جو بھی معروف یعنی طور طریقے سے وہاں جو معروف چیزیں تھیں اس وقت اس میں آپ اس طرح سے کام کیا. لیکن اگر کوئی ایسا حکم ہمیں ملتا ہے سنت سے جو کہ کوئی ایسا قرائن موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ جو ایک عادت کی چیز ہے اس سے شریعت کا تعلق ہے، تو پھر وہ چیز ظاہر مستحب یا واجب بن جاتی ہے. مثلا یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وائٹ یعنی سفید لباس پہنتے تھے. اب یہ ہم نے نہیں کہہ سکتے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم وائٹ پہنتے اس لیے کہ اس وقت معروف تھا، کیونکہ ہمیں قولی حدیث سے اس کی ترغیب ملتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہننے کی ترغیب دی، پھر یہ ایک یعنی اس وجہ سے یہ مستحب ہے. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی ٹخنوں سے اوپر لباس ہوتا تھا، آدھی پنڈی تک آپ کی جو چادر جو تہبند آپ کو ہوا کرتا تھا، تو یہ اس کے بارے میں دیگر قولی حدیث ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی اتباع کرنی ہے. یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسری قسم وہ چیزیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھی، جس میں کوئی واضح نص موجود ہے کہ یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ امت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی خصوصیات میں سے. چند ایک ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن کا صراحتاً قرآن حدیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ یہ احکام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے. مثلا 4 سے زیادہ ایک وقت میں شادیاں کرنا، یا ایک عورت جو کہ خود سے اپنے آپ کو ہبہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے حوالے کر دے بغیر مہر اور بغیر ولی کے اس سے شادی کرنا. یا اس طرح سے صوم وصال کا ذکر ملتا ہے. صوم وصال یعنی ایک روزہ رکھا بغیر کچھ بھی کھائے پیے، اگلا روزہ اس سے اگلا روزہ رکھنا. یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی احادیث میں صراحت آتی ہے کہ خصوصیات میں سے تھا. اس طرح جو بھی یہ بات چیزیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ خصوصیات میں سے تھی تو اس میں ان کی اتباع نہیں کرنی، کیونکہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک حکم دیا لیکن آپ نے بتایا کہ یہ ان کی خصوصیت ہے، اس میں یہ حکم آپ کے لیے خاص ہے. اور چوتھی اور آخری قسم وہ جو کہ اکثریت کاموں کی سیرت کی جو اس میں سیرت میں چیزیں ملتی ہیں اصولی طور پہ وہ چوتھی قسم ہی اس میں ملتی ہے. وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں جو کہ بطور عبادت آپ نے کی، یعنی ایک نبی ہونے کی حیثیت سے جو کام آپ نے کیے تو وہ قابل اتباع ہیں، وہ بلکہ واجب الاتباع ہیں. ان کی تو ہم نے انہی کے میں ان کو نمونہ بنانا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے. ممکن ہے واجب ہو، ممکن ہے وہ
مستحب ہوں، جیسے یعنی مختلف احکام اس میں آتے ہیں. تو یہ اصولی طور پہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسوۃ حسنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے. اصول یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یہ تخصیص کی جو بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہو، یہ تو چند ایک چیزیں جس میں خاص کوئی نص آیا وہاں پہ صرف تخصیص ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی ایسی بات ہے اس میں دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہوگی. ہر چیز ہمارے لیے عام. اصول یہی ہے کہ قابل اتباع ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنا سنت، اس میں ابتدا کرنی ہے، تو کاموں کو چھوڑنے کے بارے میں ابتدا کرنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے، قصدن چھوڑی ہے، تو وہ بھی چھوڑنا پھر سنت ہے. چھوڑنے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو صحابی واضح طور پہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلاں موقع پہ یہ کام چھوڑا. جیسے صحابہ نے ذکر کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی بغیر اذان بغیر اقامت کے، تو آپ نے اذان اقامت چھوڑی، تو وہاں پہ اذان اقامت عید کی نماز میں چھوڑنا ہی سنت ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا کام کہ اگر وہ کرتے تو لازماً صحابہ نقل فرماتے، یعنی ایسا کام تھا کہ اگر وہ کیا جاتا تو صحابہ ضرور نقل فرماتے. کیونکہ نقل نہیں کیا گیا، جو یہ بات ظاہر ہے، میں اپنی علماء ہی بتا سکتے ہیں جو حدیث کا خوب علم رکھتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں. کسی چیز میں وہ نقل نہیں کیا گیا، فلم نے کیا، اس کا مطلب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو وہ چھوڑ دیے، تو اس کو پھر چھوڑنا سنت ہے. اس کی جو ایک مثال ہے وہ جیسے نماز شروع کرتے ہوئے جو نیت کی جاتی ہے اس میں الفاظ کی جو ادائیگی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی صحابی نے نقل نہیں فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یہ نیت کا اظہار زبان سے فرماتے ہوں کہ میں نیت کرتا ہوں فلاں فلاں نماز کی. تو اس لیے کیونکہ انہوں نے اس کو چھوڑا ہے، اس چیز کو چھوڑا ہے الفاظ کی ادائیگی کو، اس کو چھوڑنا ہی یعنی ہمارے لیے سنت ہے. اس طرح سے جو چیزیں چھوڑی ہیں جس موقع پہ وہاں پہ ان کو چھوڑنا سنت ہے، جو کی ہیں وہاں پہ ان کو کرنا ہی سنت ہے. الا یہ کہ کوئی آپ نے چیز چھوڑی ہے لیکن اس کی وجہ بیان فرمائی، کوئی اس میں رکاوٹ تھی، اس وقت آپ نے وجہ بیان فرما دی، پھر اس کو چھوڑنا سنت نہیں. مثلا یہ کہ تراویح کی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، لیکن آپ نے بتایا کہ کیوں آپ نے بعد میں چھوڑ دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کوئی فرض نہ ہو جائے. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس وقت تو یہ علت جو وجہ تھی ختم ہو گئی، جو چیز فرض ہونی تھی ہوگی، جو مستحب بھی رہے گی، تو یہ وجہ ختم ہو گئی. تو عمر نے پھر اس پہ لوگوں کو دوبارہ سے جمع فرمایا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک وہ چیز چھوڑی، لیکن اس کو کرنا سنت ہے کیونکہ چھوڑنے کی ایک وجہ تھی. جب وہ وجہ ختم ہو گئی تو اس کو پھر کرنا سنت. یہ بہرحال ایک اصولی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کیسے کاموں میں، کن کن کاموں میں ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے. اس تذکیر پہ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کہ سیرت کا میں آپ مطالعہ کریں، اس کو اپنے لیے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے عملی طور پہ اس کا علم حاصل کریں. سیرت کے بارے میں بڑی خوبصورت کتابیں ہمیں علماء نے لکھی ہیں، اس وقت یہاں پہ جو یعنی میسر ہے، مثلا ایک الرحیق المختوم بڑی خوبصورت کتاب ہے، ایک قصے کی صورت میں وہ آپ کو لے کے چلتی ہے. اچھی یعنی انسان کو اس میں شوق بیدار ہوتا ہے. جتنا جس کی سیرت کو پڑھتے ہیں اتنی اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. فلم کی سیرت پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ان سے محبت بھی بڑھتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ اسوہ حسنہ ان کو عملی طور پہ بنانے میں مدد ملتی ہے. اسی طرح ذات المعاد امام نے قیم رحمہ اللہ کتاب ہے، وہ بہت عمدہ کتاب ہے اس بارے میں، اس سے درس کا کئی چیزیں اسی میں سے. اس کے جو مختصر ذات المعاد جو شیخ محمد بن الوہاب نے اس کا اختصار کیا ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ جو کہ یہاں پہ ملتا ہے. اس طرح شمائل محمدیہ امام ترمذی کی جو کتاب ہے، شمائل ترمذی کے نام سے بھی وہ معروف ہے، الصادق المصدوق کے الصادق الامین کے نام سے بھی ایک یہاں پہ اچھی کتاب ظاہر ملتی ہے. اس طرح جو بھی عمدہ کتاب ہے، مراد یہ کہ یہ سیرت کو جو ہم نے نمونہ بنانا ہے عملی طور پہ نظر آنا چاہیے کہ اس کا ہم علم حاصل کریں، دیکھیں مختلف پہلو میں آپ نے کیا کیا ہے. اور اس سلسلے کی ایک آخری کڑی جو ہے وہ یہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی ایک جو شیخ محمد صالح منجد حافظ اللہ، انہوں نے ان کے ادارے نے کتاب شائع کی ہے شیخ منجد کی لکھی ہوئی، کیف عاملہم کے نام سے، کیف عاملہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں نے ان سے کیسے معاملہ کیا. اور اس کا اسی ادارے نے انگلش میں بھی ترجمہ شائع کر دیا ہے. اس میں ان کی جو ویب سائٹ ہے المنجد.com، اس میں عربی اور انگلش دونوں میں وہ کتاب الیکٹرانک اس کی کاپی موجود ہے. جریر میں بھی میں پچھلے دنوں گیا تو وہاں پہ بھی پڑھی ہوئی تھی. تو وہ کتاب بھی، یہ جو آج کا جو 10 تھا اور پچھلا وہ اس کا
اس کا مواد اسی سے ہی لیا گیا ہے. تو اس کتاب میں شروع میں یہ ایک تمہید ہے کہ وہ کون سے پہلو ہیں جس میں کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے نمونہ بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت تفصیل کے ساتھ اس چیز پہ روشنی ڈالی گئی ہے. صحیح احادیث ہی صرف اس میں صحیح احادیث کے حوالہ دیا گیا ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ تھے، جیسے بیویوں سے آپ کا معاملہ، اولاد سے معاملہ، پڑوسی سے معاملہ، یا دوست سے دشمن سے معاملہ، یا اس طرح جو لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے جو مختلف یعنی تعلقات ہیں، مختلف قسم کا جو آپ کا تعلق تھا لوگوں سے، ہر قسم کے لوگوں سے کیسا کیسا آپ نے معاملہ فرمایا. اچھی ضخیم وہ کتاب ہے، 800 سے زیادہ صفحات کی ہیں. تو وہ بھی ایک بہت اچھی کوشش ہے، بہت ہی عمدہ، پڑھنے کے لائق ہے. بہرحال بھائیو، اس کو پڑھنا ہے، اس پہ ضرور اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس کو ہم نے تاکہ اپنی زندگی میں واقعی ہم ان کو نمونہ بنا سکیں. اللہ تعالی ہمارے لیے اس کام کو آسان بنائے، ہمیں نفع والا علم عطا فرمائے، ہمارے علم میں شرعی علم میں اضافہ فرمائے، اور جو علم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی، اس کو انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچے معنی میں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے. اللہ قیامت کے دن ان کی شفاعت سے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما. اللہ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے اللہ جو حوض کوثر سے پانی پینا ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. رحمک اللہ. اللہ ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما، اس کو اپنے لیے خالص فرما، اس کو قبول فرما. جن لوگوں نے بھی اس کا درس کا انتظام کیا ہے اللہ ان کو بھی خیر عطا فرما، ان کے اہل و عیال میں برکت فرما، اہل خانہ کے لیے بھی اس درس کو خصوصی رحمت کا باعث بنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن